وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 25 سے 28، سبق کا نمبر ہے 2040. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل خوف خدا سے عاری ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 25، وَإِن يُكَذِّبُوكَ. اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے تھے، اور زبر صحیفے، وہ بالکتاب المنیر، اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. ثم اخذت الذین کفروا، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. سامعین اکرام، اصل میں دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا تو ہوں اور بیان تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ درس میرا روایتی طور پہ سنا جاتا ہے، ایک روٹین. بعض لوگ اسے ایک روٹین بنا لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت جو ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. اگر ہم اس کو ایک روایت بنا لیں تو میرے خیال سے اس کو پھر نہ پڑھنا بہتر ہے. یعنی اگر آپ قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، یا اس سے آپ ہدایت نہیں لیتے، یا اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، یا اس کے آئینے میں اپنی تصویر نہیں دیکھتے، تو پھر اس کا پڑھنا جو ہے ہمارے لیے بے فائدہ ہے. بہرحال اب میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. اس سے گزشتہ جو آیت تھی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھجوایا ہے، اور ہر امت میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے. اب دیکھیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں. کون جھٹلائے؟ کس کو جھٹلائے؟ ہم اپنے رسول کو جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے. آج دیکھ لیں، سادی سی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ میں کوئی ایسی پہیلیاں بجوا رہا ہوں آپ کو. آج اللہ کے رسول کی دعوت کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کوئی اگر بتا بھی دے
کہ پیغمبر کی دعوت آخرت کی تیاری ہے اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، تو ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹلی رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے، بس یہ مختصر بات ہے۔ اب جو ہے جھٹلانے، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، رسول آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ جو لوگ مان لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا پر، اور آخرت کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جن لوگوں کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اور ہم دیکھیں اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے بات سمجھنے کے لیے، ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا ظاہر ہے دنیا ہے، تو پھر جو ہے مسئلہ جو ہے پھر بگڑ جاتا ہے، پھر دیکھیں میں آپ کو، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا نا کس طریقے سے میں آپ کو ان آیات کو اپنے اوپر یعنی اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ اس وقت دنیا میں جو بھی لوگ موجود ہیں، دو حصے ہیں ان کے، یا تو وہ پیغمبر کی تعلیمات کو دل سے سچا سمجھ کر، اللہ کو منزل بنا کر، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے کر، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو نظر انداز کر کے، سنی انسنی کر کے دنیا کو مقصود محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، دنیا کو اپنا زندگی کا مدعا بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دو لوگ ہیں، یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنا شمار کس گروہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن یعنی مومن اور فاسق نافرمان یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسق، کیا مومن جو ایمان رکھتا ہے اپنے اللہ پہ اور اس نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے، تو یہ نافرمان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یا مومن یقین کرنے والا اور نافرمان کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں، اگر آپ غور کریں، یعنی ایک جو پہلا حصہ ہے ایمان والا، مطلب اس میں یقین کا، عقیدے کا تذکرہ ہے، دوسرے حصے میں نافرمان مطلب عمل کی بات ہے۔ اصل بات تو نافرمانی ہے، یا تو ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کی اطاعت میں۔ تو اگر اللہ کی نافرمانی میں، اور اس میں تو کوئی دیکھیں دو رائے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار بندے نہیں ہیں، نہ فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں، مائی لائف اور مائی سٹائل، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جھٹلانا ہے، جھٹلانا اور کسی کہتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ زبان سے جھٹلائیں، عمل سے جھٹلانا۔ ایک پیالے میں زہر رکھا ہوا ہے یا زہر ملا پانی ہے، اس کو آپ یعنی کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی زہر ہے اور اس کو نہ پینا، مر جاؤ گے، تو ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس پانی میں زہر ہے اور میں یقین کرتا ہوں، لیکن پھر بعد میں وہ پی لیتا ہے۔ وہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں، زبان سے، کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو اللہ الہ، یہ آپ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے، دوئم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
تو ہم جو ہے یعنی ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول تو آیا ہے کہ تمہیں باطن کی طرف متوجہ کرے، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے بندے ہم نہیں بننا چاہتے. اس کا مطلب ہم رسول کی تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں. ایک بات میں نے کہہ دی، آپ کی مرضی ہے، جو بھی اس کا مطلب آپ نکالیں بہرحال. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو یعنی ان کی میں پکڑ کروں گا، اور میری پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے. یہ دیکھیں 25 اور 26 میں نے دونوں آیاتوں کا میں نے آپ کو نچوڑ لگا دیا. جو جھٹلاتا ہے وہ اس راستے پر نہیں چلتا. ہم پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا رہے، باوجود اس کے کہ ہم واضح دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، پیش بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ہم پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا رہے اپنے عمل سے. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. دنیا ہی اس وقت ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے. ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے. ہم میں سے ہر شخص ظاہر کے لیے جی رہا ہے. ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے. آپ دیکھ لیں گھر میں میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیاد ظاہر ہوتی ہے. کبھی بیوی شوہر سے یہ نہیں اس بات پہ خفا نہیں ہوتی کہ تم مجھے نماز کے لیے، تم نے صبح نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھایا، تم کیوں خود ہی اٹھ جاتے ہو. بیوی نے کبھی شوہر سے یہ گلہ نہیں کیا کہ تم تو باجماعت نماز پڑھتے ہو یا صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہو اور مجھے نہیں اٹھاتے. کوئی بیوی ایسا نہیں کہے گی. نہ شوہر بیوی سے کہے گا کہ بیگم صاحبہ آپ تو صبح تہجد کے لیے بھی اٹھ جاتی ہیں، مجھے کیوں نہیں اٹھاتی. نہیں اٹھایا تو بس میں تم سے بول چال بند کر دوں گا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہماری تنازعات دیکھیں، جو چیز آپ کو محبوب ہو اس کے بارے میں آپ جھگڑیں گے. تو ہم لوگ دیکھیں، یہ میاں بیوی کے علاوہ یہ کچہریاں جو مقدمات ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، اس کی بنیاد ظاہر ہے. بس تم نے ایسا کیا، تم نے میرا حق لے لیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. ظاہر پہ اس پہ پوری ایک $1 ملین کی انڈسٹری آباد ہے. وکیل وکلا، لاکھوں وکلائے کروڑوں روپے فیسیں لے رہے ہیں. کیوں؟ ظاہر. آپ دیکھیں یہ میں صرف علامات بتا رہا ہوں. ہماری ساری زندگی ظاہر کے گرد گھومتی پھرتی ہے. خواہ وہ گھر میں شوہر ہو یا ماں باپ ہوں، آپس میں آپ دیکھ لیں اکثر بچوں کے ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. بعض اوقات بیوی غالب ہوتی ہے باپ پر اور بعض اوقات باپ غالب ہو جاتا ہے، لیکن لڑتے ہیں ضرور. بعض اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی رہی ہے، ساری عمر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ظاہر کی بنیاد پہ. اور تو ہمیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ظاہر ہی ہمارا. دیکھیں، جس چیز کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہیں اسی کے بارے میں آپ یعنی اس کو آپ محسوس کریں گے، اس پہ آپ خفا بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. ہماری ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں، ساری امیدیں، ساری توقعات، سارے منصوبے ظاہر کے متعلق ہیں. پیغمبر کی تعلیم کو ہم جھٹلا رہے ہیں. پیغمبر تو کہہ رہا ہے کہ بھئی دنیا نہیں، آخرت کے لیے جیو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، تمہیں دنیا کے لیے. ہم تو دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. یہ میں بہت عام الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ میاں بیوی کے چکر نہیں ہے. ہم سب ظاہر کے لیے زندہ ہیں. ظاہر ہی ہماری پریشانی کا باعث ہے، ظاہر ہی ہماری خوشی کا باعث ہے. ظاہر کو ہم نے حقیقت تصور کر لیا، آخرت کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. یہ کلیئر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آخرت پر ہمارا یقین ہے ہی نہیں، ذرہ برابر یقین نہیں ہے آخرت پر. یہ صرف دعوے ہیں، باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. اللہ
تو بہرحال ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ کی جنہوں نے انکار کیا، کس سے؟ حق سے، حق پر عمل کرنے سے۔ دیکھیں یہ کافر جو ہے یہ نام ہے، دراصل ایک یہ رویہ ہے کافرانہ جو کہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی نہیں گزاریں گے، ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے جو کہ ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس دیکھو میری سزا کیسی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ میں ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل پتھر ہیں، اور ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ یہ تو دیکھیں ایسی کھلی حقیقتیں ہیں، اگر میں اس کے دلائل دوں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو ثابت بھی کروں۔ ہمارے اعمال پکار کے کریں کہ نو آخرت، نو جنت، نو دوزخ، بس دنیا۔ اللہ، اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اس کے ذریعے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں۔ ومن الجبال جدد بید، جدد بید وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلفا الوانه كذلك، اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں بھی رنگ مختلف ہیں۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ دیکھیں یہ جو دو آیات ہیں 27 اور 28، اس میں پہلے تو میں آپ کو مدعا بیان کر دوں۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ تمہارا ان انت الا نذیر، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں ان آیات میں، آیت نمبر 23 میں ہے، یعنی 22 میں بھی ہے، ما انت بمسمع من فی القبور، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ تھوڑی سی توجہ دیں، میں اللہ کی عطا سے یہ مضمون ادا کر رہا ہوں۔ آپ کی جو حیثیت ہے وہ صرف خبردار کرنی، ان انت الا نذیر، اور آپ کو میں نے بھجوایا حق کے ساتھ، حق دے کر آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر امت میں ایک میں نے ڈرانے والا بھجوایا ہے۔ اب اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کی تعلیم کو تو کوئی آپ فکر نہ کریں، ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ فقد کذب الذین من قبلہم جاءتہم رسلہم بالبینات وبالکتاب المنیر، لیکن جن لوگوں نے میری ہدایات جو کہ میں نے پیغمبر کی طرف مخلوق کو بھجوائی تھی، جنہوں نے انکار کر دیا، ان کی میں نے پھر پکڑ کی، تو پھر دیکھ لو فکیف کان، میری پکڑ کیسی تھی۔ پھر یہ جو آیت ہے علم تر ان اللہ من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو کھیتی باڑی پھلوں میں اقسام ہیں، دیکھیں پھلوں میں اقسام ہیں، ایک ہی زمین ہے، مختلف قسم کے پودے ہیں، ایک باغ ہے نا، گھر میں بعض اوقات آپ لوگ پودے لگا لیتے ہیں، یہ امرود کا درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے، یہ املوک کا ہے، یہ ہم نے انار لگایا ہوا ہے، اور اب ایک ہی باغ ہے، یعنی بعض اوقات ایک کنال کا گھر ہوتا ہے، وہاں
2-4 مرلے پہ آپ ایک باغیچہ لگا لیتے ہیں اور مختلف سبزیاں اس میں کچھ سبزیاں لگا لیتے ہیں، پودینہ ہے، سلاد ہے، مولی ہے، یا وہ پیاز وغیرہ یہ اگا لیتے ہیں، کہیں نیبو کا پودا ہے، کہیں نارنج کا ہے کہیں، تو اسی طرح یہ مختلف یعنی ہر قسم کے پھل سبزیاں، قسم قسم کے ذائقے. اسی طرح پہاڑوں میں اگر آپ دیکھیں مختلف قسم کے پتھر پائے جاتے ہیں، سرخ ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، اس میں دھاریاں ہیں، مختلف قسم کے پتھر، مختلف قسم کی اقسام. آپ دیکھ لیں ماربل ہے، اس میں یعنی اقسام ہے، گرینائٹ ہے، گرینائٹ میں اقسام ہیں، گرینائٹ میں رنگ ہے، ماربل میں رنگ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو میں نے مخلوق پیدا کی ہے، یکسانیت میری مخلوق میں نہیں ہے، ورائٹی ہے. اب جہاں تک آپ کا اے رسول، اے داعی، تم جو اپنی دعوت پیش کر رہے ہو اس میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے، ہر قسم کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہوں گے. اب جو لوگ تمہاری بات کو نہیں تسلیم کرتے تو تم اس کی فکر نہ کرو، اور مجھ سے تو وہ لوگ ڈریں گے جو عالم ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ یعنی اس کے ذریعے آپ ان دونوں آیت کے جو مدعا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے عالم ہی ڈرتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور. اب یہاں دیکھیں خشیت الہی ایک تو مقصود ہے، یہ ایک بات ابتدائی طور پہ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو ایک بات تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کی بارے میں جاننا ہوگا، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. اللہ کی صفات، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہوگا. جب تک آپ اللہ کی صفات کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کی قدر آپ نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں شکوہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح کہ حق تھا قدر کا. تو قدر تو دیکھیں پہچانے بغیر، معرفت رب کے بغیر آپ یعنی متقی نہیں بن سکتے. رب کی پہچان ہوگی، رب کی صفات کا آپ کو علم ہوگا اور اس پر یقین بھی ہوگا، تو پھر جو ہے آپ خشیت الہی آپ کے دل میں آ جائے گی. ورنہ تو عام طور پہ دیکھ لیں ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے. میں یہ عام بات کر رہا ہوں. ہم سب دنیا داری میں محو ہیں، دنیا ہماری منزل ہے، اللہ کو ہم جانتے تک نہیں ہیں. اور اللہ کو جاننے کی ابتدا تو اپنی پہچان سے ہوتی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچاننا چاہتے. ہم ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اللہ کی یاد کو ہم نے اپنے دل سے بھلا دیا ہے. ہم ظاہر کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے. اسی طرح دیکھیں جب آپ کا مدعا ظاہر بن گیا تو اب اللہ کی معرفت، نہ اپنی معرفت کی آپ کو ضرورت ہے. یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ظاہر کا ایک دھوکہ آپ کو لگ چکا ہے، اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کی پہچان کی یا آخرت کے لیے زندگی گزارنے کی یا قرآن کو کتاب ہدایت سمجھنے کی آپ کو ضرورت باقی نہیں رہی. اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کے ورائٹی ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں پہچاننا چاہتا تو اس کو آپ نہیں ڈرا سکتے.
جو لوگ وہ جاننا چاہتے ہیں اللہ کے بارے میں اور کوشش کرتے ہیں، علماء، العلماء کی میں بات کر رہا ہوں، علماء وہ نہیں جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو جانتے ہیں، جو رب کی صفات سے آگاہ ہیں، جو اللہ کے طالب ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، العلماء، تو وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈریں گے، وہ ڈرتے ہیں۔ اور باقی اگر کوئی ان سے لغزش بھی ہو جاتی ہے تو میں درگزر کرنے والا ہوں، میں غالب ہوں۔ تو اس یعنی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں مضمون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح پھلوں میں، میووں میں بارش جب برستی ہے تو مختلف اقسام کے میوے، مختلف رنگوں کے میوے، مختلف ذائقوں کے میوے، اسی طرح پہاڑوں میں اقسام ہیں، ماربل کی اقسام ہیں، گرینائٹ وغیرہ مختلف رنگ ہیں، اسی طرح فرما رہے ہر جگہ میری ورائٹی ہے۔ اب دیکھیں آموں میں کتنی ورائٹیاں ہیں، مالٹے کی کتنی اقسام ہیں، کیلے کی کتنی اقسام ہیں، انگور کی کتنی اقسام ہیں، سیب کی کتنی اقسام ہیں، ہر پھل میں ورائٹی ہے، ہر سبزی میں ورائٹی ہے۔ شملہ مرچ سبز بھی ہے، سرخ بھی ہے، پیلی بھی ہے، ہری بھی ہے۔ یہاں تو ہمارے علاقے میں عام طور پہ ہرے رنگت کی ہوتی ہیں، سبز رنگت کی، لیکن ہر چیز میں ورائٹی ہے۔ تو اس میں دیکھیں پریشانی کی بات نہیں ہے، ایک قسم کی داعی کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ میری مخلوق میں ورائٹی ہے، اور لوگ اگر کوئی سمجھے گا تو وہ سمجھے گا تمہاری بات کو، اور رب سے صرف وہ ڈرے گا جو کہ پہچان حاصل کر چکا ہو، یعنی میری صفات سے واقف ہو چکا ہو، میری رنگت کو اپنے اوپر چڑھا چکا ہو، وہ لوگ ڈریں گے۔ دیکھیں جب اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر خوف خدا بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے، افراد اور جماعت، ہم جماعتی طور پر ایک گمراہ قوم ہے۔ افراد گمراہ ہیں تو جماعت تو یہ گمراہوں کی ایک جماعت ہے، ہم سب۔ تو یہ ہے سارے مسائل۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب السود ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا
سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے مے برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم